تک میں یہاں بٹھائے نہیں رکھوں گا۔ محبت کا اظہار برابر آپ کی طرف سے رہنا چاہیے، ہے نہیں؟ جوش رہنا چاہیے، وہی جو اب تک تھا۔ تقریر کے بعد میں ہوش میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ میرے دیرینہ رفیق حضرت قبلہ علامہ مولانا ذوالفقار احمد صاحب کی دعوت خلوص پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکتیں دے، اور یہاں کی انتظامیہ کمیٹی جنہوں نے بڑی محنت کر کے جد و جہد کر کے یہ پاکیزہ جلسہ سجایا ہے، اللہ انہیں اس سنگھرش کا دونوں جہان میں بدلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کانفرنس کا ٹائٹل آپ نے رکھا ہے عظمت صحابہ و شان اہل بیت، یہی ہے نا گلشن بھائی؟ یہ آپ نے اچھا کیا، آج ان موضوعات پر بڑی ضرورت آن پڑی ہے جی جی بے شک کہ گفتگو کی جائے۔ اب مفتی صاحب نے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی باتیں بڑی اہم بتا دی، اب ذرا میں اسلامک میڈیا کی باتیں بتا دوں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم باتیں کریں، کیونکہ شیطان نے حالانکہ کئی جگہ پٹ گیا، لٹ گیا، کئی جگہ تالابوں میں ڈوب گیا، مگر ابھی تک اس نے ہمت ہاری نہیں۔ اب اس نے آج کی دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ کھڑے کر دیے کلمہ پڑھنے والوں میں۔ کچھ ناجائز پیر ہیں جو شیطان کے فیور میں ہیں، کیا بات، کچھ ناجائز قلمکار ہیں جو شیطان کے فیور میں ہیں، اور کچھ ناجائز خطیب ہیں جو شیطان کے فیور میں ہیں۔ جی وہ شروع سے اب تک لڑواتا ہوا آ رہا ہے، اور اب بھی جو ہے لڑائی کو وہ اس آگ کو ٹھنڈا ہونے دینا نہیں چاہتا۔ جی بے شک۔ ایک ہوتے ہیں نبی کے گھر والے اور ایک ہوتے ہیں حضور کے در والے۔ بے شک۔ گھر والے انہیں آپ کہتے ہیں اہل بیت اطہار، سبحان اللہ۔ اور ایک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تو ان کی رگوں میں نہیں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لٹوائیں، اللہ اپنی اولادیں کٹوائیں، بے شک۔ اور اپنے مالوں کے نذرانے حضور پہ قربان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا دیدار کیا، بحالت ایمان اللہ کو پیارے ہو گئے، انہیں اسلام کی ٹرم میں صحابی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو، ان کا خون تو ان کی رگوں میں نہیں ہے، مگر انہوں نے اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ کتنوں نے جانیں دے دی، کتنوں نے جناب والا اپنے گھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے خانمہ کر دیے۔ ایک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ جس میں نام آتا ہے پیارا پیارا، جو آنکھوں کو روشنی بخشے، دل کو سرور دے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شہزادی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عطیہ ذکیہ قبلہ حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیارے نبی کی پہلی بیوی اور مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا تھا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیوہ تھیں، مگر حضور چونکہ سماج میں پریورتن کاری کی حیثیت سے اور سماج میں بدلاؤ لانے والے کی طرح تشریف لائے تھے. دنیا میں سب سے بڑا پریورتن مانو سماج میں اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے مصطفیٰ نے کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. الگ جگہ جگہ اسٹیچو لگے ہوتے ہیں، چوراہے چوراہے یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے. مگر میں بتاؤں آپ کو، ہسٹری کے حوالے سے تاریخ کے پنے آج بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ پڑھتے ہی کہاں ہیں تاریخ کی کتابیں؟ واٹس ایپیوں فیس بکیوں سے ہی فرصت نہیں ہے آپ کو. جلسے میں بھی آ کے بیٹھ گئے، اللہ نے بھیج دیا ہے، مگر شیطان پوری طاقت لگا رہے آ کے، اور کب تک بیٹھو گے؟ بڑی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، وسوسے پیدا کر رہے ہوگا دلوں میں. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ہارو گے یا یہ ہارے گا. ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پکا مومن وہی ہوتا ہے جو شیطان کی گردن پکڑ کے مروڑ دے اور یہ ثابت کر دے منحوس ہم تیرے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک انشاءاللہ رب العالمین. مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری ماؤں نے جو تمہیں ٹریننگ دے رکھی ہے، اس ٹریننگ کے نتیجے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مگر صبح تک بھی حضور کی باتیں سنو گے، کوئی سنا دے تمہیں صبح تک تو ایسا جوش ہے تمہارے پاس کہ تم صبح تک بھی سن سکتے ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ تربیت کی بات ہے. تمہاری مائیں اور باپ دنیا میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور اگر کسی کی ماں کسی کے ابا اگر دنیا سے رخصت اللہ کی طرف چلے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ٹریننگ تو تمہاری اچھی ہے، مگر میں بھی کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں کہ بٹن کھول دیا اور چالو ہو گیا. میرے پاس بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، اسی پیریڈ میں مجھے گفتگو کرنی ہے. آپ کو بھی رخصت کروں گا، اپنے آپ کو بھی رخصت کروں گا. حضرات محترم میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ جگہ جگہ اسٹیچو ہیں، دیکھتے ہو آپ، یہ فلاں صاحب تھے، انہوں نے ایسا کر دیا تھا، فلاں صاحب تھے پریورتن کاری تھی، فلاں صاحب تھے کرانتی تھے. غبارہ بھی بڑھ رہا، کچھ ہو رہا، مگر تم خوش نہیں ہو. تم تو مجھے ایسا لگ رہا ہو چکے خوش، اور تمہارے دوست تو مجھے لگ رہا ہے نمٹ گئے، کچھ بچا اچا نہیں. اب غبارے بھی خوش ہو کے پھٹ رہے ہیں. یا تو بہت اچھا وقت آ گیا ہے، بہت برا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سماج میں، مانو سماج میں پریورتن اور بدلاؤ سب سے پہلے اگر کوئی دنیا میں لا سکا ہے تو ان ایکچوئل سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج تک مانو سماج میں اگر کوئی بڑا عظیم الشان پریورتن لا سکا ہے تو خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے جناب والا جیونوں کے، انہوں نے زندگیوں کے استر بڑھائے، انہوں نے جناب والا مظلوموں کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نیائے کی بات کی، انصاف کی بات کی، وہ انیائے کے خلاف سنگھرش کرتے رہے، وہ لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں کھینچ کھینچ کے دو جناب والا دشمنوں کو دوست بناتے رہے. انہوں نے جناب والا ایسا تک کر دیا کہ لوگ قبروں میں اپنی بیٹیوں کو رکھ دیتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت ان بیٹیوں کو قبروں سے اٹھا کے زندگی کی خیرات مارتے رہے. اس سے بڑا پریورتن اور کیا ہو سکتا ہے جناب والا؟ قبروں سے اٹھا کے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی کی خیراتیں بانٹی ہیں. اور اسی پریورتن کا حصہ ہے کہ 40 سال کی 25 سال کی عمر میں پیارے نبی نے 40 سال کی بیوہ کو سینے سے لگایا. اسی پریورتن کا حصہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں بیوہ کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا. بیوہ منحوس سمجھی جاتی تھی. جو بیوہ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا
وہ ایسا سمجھتا تھا کہ پورا دن اس کے لیے منحوس ہو جائے گا. ایران کے کلچر میں بیوہ منحوس، روم کے کلچر میں بیوہ منحوس، یہاں تک کہ ہمارے بھارت کے کلچر میں بھی اس وقت یہ ایک پرتھا تھی کہ پتی کے ساتھ پتنی کو، پتی کے ساتھ پتنی کو بھی جلا دیا جاتا تھا. بیوہ منحوس گھوشت کر دی گئی تھی. یہ اس زمانے کے چلن تھے. مگر جب چاروں طرف بیواؤں کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا، ٹھیک اسی ٹائم 25 سال کے کنوارے مصطفیٰ 40 سال کی بیوہ کو، حضرت خدیجہ کو اپنے سینے سے لگا کے زمانے کی اس برائی کا خاتمہ کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت اس برائی پہ قدم لگا رہے ہیں. پوری دنیا